کے ڈاکٹر کی بھی ملاقات ہوئی؟ آج ڈاکٹر کی ملاقات ہوئی تھی اور بس اللہ کا شکر ہے ان کی طبیعت بہتر تھی، کیونکہ پچھلے ہفتے جب ہم نے دیکھا تھا تو ایک اثرات تھے جو 3 ہفتے ان کو بند کیا گیا۔ یقین کریں ہم ان سیلز میں رہ کے آئے ہیں اور ہمیں کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ان جگہوں پہ چکی میں رہ کر آتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹارچر تھا۔ یہ آپ کا خیال ہے صرف جوتے یا مار یا ڈنڈے مار کے ٹارچر نہیں ہوتا، آپ کسی کو بجلی کے بغیر بند کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، اور کئیوں کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، لیکن اور ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی تھی۔ یاد رکھیں ان کو گولی لگی ہے 2 سال پہلے، 2 سال اور 1 دن پہلے ان کو جب گولی لگی تھی ان کی ٹانگ میں فریکچر بھی تھا، ان کی نروز بھی ڈیمیج تھیں، اور اس کے لیے ان کو ایکسرسائز بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے وہ جم کی بائیسیکل ہے ان کے پاس جس کے اوپر وہ کرتے ہیں سائیکل۔ تو آپ 20 دن ان کو نہیں کرنے دیا تھا، 1.5 گھنٹہ 10 دن بالکل بند تھے، سیل کھولا ہی نہیں، اور 10 دن کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اجازت دی۔ تو کل 3 ہفتے میں آپ حساب لگا لیں ٹوٹل ٹائم جو وہ باہر نکلے ہیں وہ 15 گھنٹے تھے۔ 3 ہفتوں میں 15 گھنٹے صرف باہر نکالا ہے۔ اب یہ ہیومن رائٹس ابیوز کے اندر آتا ہے۔ ہم اس کو آپ کو سلمان اکرم راجہ نے بتایا ہوگا، ہم یہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل بھی جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی کچھ سن ہی نہیں رہا۔ اب کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جو سب سے زیادہ اللہ اس کو پوچھے گا، جو ظلم پاکستان میں وہ کر کے گیا، عدلیہ کا جو نظام کا بیڑا غرق کر کے گیا، ہم امید رکھتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے جج ہیں یہ ذرا عدلیہ کو سنبھالیں گے تاکہ ہمیں کہیں سے انصاف ملے۔ آپ کو پتہ ہے ججز کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو ہم صرف امید رکھ سکتے ہیں کہ اگلے دنوں میں انصاف ملے گا۔ لیکن جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، اب فوجی ایک بندے کہیں کڈنیپ ہو گیا تھا اور پولیس نے درآمد کر دیا، مذاق بنا رہے ہیں لوگ، کوئی بیوقوف ہیں، لیکن کیا کریں گے ہم؟ اب کورٹ جائیں گے کیا کریں گے؟ انتظار پنجوتا کو کہاں سے انصاف ملے گا جب کرنے والے ہی جن سے انصاف لینا ہے وہی اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ تو عمران خان نے جو آج کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ اس وقت انصاف کے لیے انقلاب چاہیے۔ انقلاب کا مطلب ہے یہ سسٹم اتنا خراب ختم ہو چکا ہے۔ آپ لوگ کور کرتے ہیں، آپ جا کے کورٹ کے اندر دیکھیں، آئیو بغیر کسی پریشر کے جھوٹ بول سکتا ہے۔ جو پولیس والا ہوتا ہے بغیر کسی پریشر کے، اس سے اوپر سے جو کہے گا کہ جھوٹ بولو، 100 جھوٹ وہ اپنے اوپر سے کے لیے بولے گا تو 10 کیوں نہ اپنے بولے۔ یہ تو پورا نظام آپ نے جھوٹ پہ لگا دیا ہے۔ یہ آپ کا کون سا دین ہے ادھر جو اجازت دیتا ہے، اور کون سا دنیا کا نظام اجازت دے کے سارا دن جھوٹ بولو؟ تو یہ جھوٹے کیسز، جھوٹی گواہیاں، جھوٹا سارا کچھ، جھوٹ پہ اب ساروں کو ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن مذاق ہم نے اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تو عمران خان نے اس لیے کہا ہے اب تو پورا انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پورے سسٹم کو، ایک گسیدہ سسٹم کو اپنے کیا کہتے ہیں سسٹم سے نکالنا پڑے گا۔ یہ گسیدہ نظام ہے، اس کو پورے سسٹم سے نکالنا پڑے گا، اور ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا؟ کل ہمارے گھروں میں بھی آئیں گے، اب تو یہ بچوں تک پہنچ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچوں تک پہنچ گئے۔ لوگوں سے پوچھیں، لندن میں پروٹیسٹ ہوتی ہے، ان کے بہنوئی کو گھروں میں ان کے گھر توڑ کے اندر گھس گئے، پروٹیسٹ ادھر ہو رہی ہے، غصہ ادھر کا ہے۔ انہوں نے تو کسی نے نہیں، ان کو برٹن والوں نے تو نہیں ان کو پکڑا، کیونکہ وہ تو ایک جمہوریت ہے، وہاں پہ تو آزادی ہے بات کرنے کی۔ ہماری بھی آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن آیا ہمیں اجازت ہے بات کرنے کی؟ یہاں پہ تو یقین کریں مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ کس سے مجھے بتایا ہے؟ ایک کشمیری نے، جموں کشمیر کے کشمیری نے کہا فون کر کے کہ ہمارے ہی وہاں نہیں ہو رہا جو یہاں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے جموں کشمیر جو ہندوستان کے نیچے ہے، وہ ان کے لوگ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں آنا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس قسم کے فون کالز آئیں گی تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کوئی ان کے پاس آیا ہے، تو جب ان کے پاس کوئی نہیں آیا، یہ جو کیس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کریں، وہ ڈیل نہیں کر رہے۔
انہوں نے 3 چیزیں مانگی ہیں. آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو یہی طریقہ ہے تو بتائیں کہ کیا وہ جمہوریت کے لیے جنگ بند کر دیں, یا وہ رول آف لاء کے لیے جنگ بند کر دیں, یا جو قیدی جیل میں ہیں اس کے لیے کمپرومائز کر لیں. وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار. وہ اس کے اوپر اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. غور سے سن لیں پھر سے. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں, خوشخبری آ رہی ہے, یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا. یہ ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا, اور عمران خان کو پرامن احتجاج, میں پھر سے کہنے لگی ہوں, پرامن